السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گھر والوں سے دور پردیس میں ہاسپٹل کے بستر پر پڑا اپنی موت کا انتظار کر رہا تھا کہ اچانک میرا ایک رشتہ دار سعودی عرب آ گیا۔ اس نے نہ صرف میرا علاج کروایا بلکہ جب میں ٹھیک ہو گیا تو مجھے دوبارہ ایک کمپنی میں کام بھی دلوا دیا۔ جب میں 2 سال کے بعد پاکستان لوٹا تو مجھے معلوم ہوا کہ میرا وہ رشتہ دار تو 4 سال پہلے ہی ایک بلڈنگ سے گرنے کی وجہ سے انتقال کر گیا تھا، اور اس کے یتیم بچے بہت بری حالات میں تھے۔ میں کانپ اٹھا اور میں نے فوراً اس کی بیوہ سے شادی۔ میرا نام شاہد ہے اور مجھے سعودی عرب میں کام کرتے ہوئے 3 سال کا عرصہ ہو گیا ہے۔ اچانک میرے ساتھ ایک حادثہ پیش آیا اور اس ہاسپٹل میں بے یار و مددگار پڑے ہوئے مجھے 1 ماہ ہونے کو آیا تھا کہ اونچی بلڈنگ پر کام کرتے ہوئے اچانک ہی میرا پاؤں پھسلا تھا اور میں بری طرح سے زخمی ہو کر نیچے گر گیا تھا۔ میرے ساتھی مزدور مجھے ہاسپٹل لائے تھے، دوست بھی سبھی مزدور تھے، آزاد ویزے پر آیا ہوا تھا۔ مجھے بڑی آس امید تھی کہ میرے گھر والے میرے علاج کے لیے رقم بھیجیں گے، لیکن جیسے ہی میری بات میرے باپ اور بھائیوں سے ہوئی تو مجھے معلوم ہوا کہ پردیس میں کمانے والے بیٹوں کے لیے نہ تو زمین بیچی جا سکتی ہے اور نہ ہی کوئی پلاٹ۔ ساری دنیا کا خیال ہے کہ سعودی عرب میں کمانے والا شاید درختوں سے نوٹ توڑ توڑ کر گھر بھیجتا ہے۔ میں بڑی حسرت سے ان مریضوں کی طرف دیکھتا جن کے لواحقین ان کے ساتھ تھے اور جن کے رشتہ دار ہاسپٹل میں ان سے ملنے کے لیے آتے رہتے تھے۔ میری ٹانگ 3 جگہ سے ٹوٹی ہوئی تھی، آپریشن کے لیے راڈ تو ڈالی گئی لیکن ابھی بہت لمبا علاج بتایا جا رہا تھا۔ میرے کمرے پر رہنے والا ایک بنگلہ دیشی چچا ہر روز کہیں نہ کہیں سے کچھ رقم مانگ کر لے آتا تھا۔ میں اس کا بڑا احسان مند تھا۔ پھر اچانک معلوم ہوا کہ اس کی بیٹی شدید بیمار ہے تو وہ فوراً ملک چلا گیا۔ پچھلے 2 روز سے میں نے کسی شناسہ کا چہرہ نہیں دیکھا تھا اور اس وقت شدید تکلیف میں مبتلا تھا۔ میں بار بار یہی سوچ رہا تھا کہ کاش میں سعودی عرب ہی نہ آتا۔ میرے گھر والے کئی روز مجھے فون بھی نہیں کر رہے تھے کیونکہ ان کا کہنا تھا کہ کال پر بہت زیادہ پیسے لگتے ہیں۔ میں ان کی منتیں کر رہا تھا یا تو وہ میرے علاج کے پیسے بھیج دیں یا پھر میرا ٹکٹ کروا دیں تاکہ میں اپنے گھر پہنچ سکوں اور آرام کر سکوں۔ ہر بار میرے بھائیوں کے پاس کوئی نیا بہانہ ہوتا۔ میرے دوست یار مجھے مسلسل سمجھاتے تھے کہ سارے پیسے گھر نہ بھیجا کرو، مگر میں ہر بار گھر والوں کی باتوں میں آ جاتا۔ وہ مجھے بڑے سنہری خواب دکھاتے کہ وہ میرے پیسوں سے بہت ترقی کر رہے ہیں اور جلدی پاکستان لوٹ کر ایک اچھی زندگی گزاروں گا۔ 2 روز سے میں نے کسی جاننے والے کو نہیں دیکھا تھا، بہت مایوس پڑا۔ اپنی زندگی کے بارے میں سوچ رہا تھا کہ اچانک جانا پہچانا چہرہ نظر آیا۔ سرفراز بھائی میری امی جان کے کزن کے بیٹے تھے۔ وہ بڑی گرم جوشی سے میری طرف بڑھے اور مجھے گلے سے لگا لیا۔ ایک دم سے ان کے گلے لگ کر میں پھوٹ پھوٹ کر رو پڑا کیونکہ میں نے 3 سال کے بعد کسی اپنے کو روبرو دیکھا تھا۔ وہ بڑے پیار سے میری کمر تھپک کر کہنے لگے، کیا بات ہے چھوٹے، گھبرا کیوں گیا؟ ارے بیماری تو آنے جانے چیز ہے، حوصلہ رکھ۔ مجھے تو معلوم ہی نہیں تھا کہ تو اتنے دن سے میرے قریبی بلڈنگ میں رہ رہا ہے، ورنہ میں تو کب کا تجھ سے ملنے آ جاتا۔ وہ تو پاکستان فون کیا تو معلوم ہوا کہ یہ چوٹ لگ گئی ہے اور تو زخمی حالت میں اس ہسپتال میں موجود ہے، اس لیے میں فوراً تیرے پاس چلا آیا۔ میں نے ان کا ہاتھ اتنی مضبوطی سے پکڑ رکھا تھا جیسے کوئی چھوٹا بچہ میلے میں جاتے ہوئے اپنے باپ یا بھائی کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے۔ مجھے ڈر تھا کہ کہیں وہ مجھے چھوڑ کر ہی نہ چلے جائے۔ ان کی باتوں سے مجھے بڑا حوصلہ ملا۔ وہ مسلسل میرے ساتھ بات کر رہے تھے اور ڈاکٹروں کے ساتھ بھی جا کر ملے۔ میں بڑا خوش تھا کہ پردیس میں اتنا سہارا مل جانا ہی کافی تھا۔ وہ روز مجھ سے ملنے ہاسپٹل پہنچتے، میرے لیے کھانا، فروٹ اور ادویات وقت پر ملنے لگ گئی تھی۔ میرا 2 بار آپریشن ہوا اور میں جلدی ٹھیک ہو گیا۔ سرفراز بھائی مجھے اپنے ساتھ اپنے فلیٹ پر لائے تھے۔ میں یہ دیکھ کر حیران تھا کہ وہ اتنے بڑے فلیٹ میں اکیلے رہ رہے تھے، حالانکہ ہم لوگ تو اپنے کمرے میں 10 تھے۔ میں حیرت کے ساتھ ان سے پوچھا، بھائی
آپ کس کمپنی میں کام کرتے ہیں؟ ماشاءاللہ رہائش تو بہت اچھی لی ہوئی ہے آپ نے۔ وہ بڑے عجیب سے انداز میں مسکرائے اور کہنے لگے، اس بات کو چھوڑ یار، تو بتا تجھے دوسری نوکری ڈھونڈ کر دے دوں جس کا پیکیج بھی اچھا ہو اور کام بھی سخت نہ ہو۔ میں یہ سن کر فوراً سے راضی ہو گیا اور چند دن کے بعد ہی بھائی نے مجھے ایک نئی نوکری ڈھونڈ کر دے دی۔ انہوں نے مجھے کسی کمپنی میں بھیجا تھا جہاں وہ پہلے ہی بات کر چکے تھے۔ میں نے سرفراز بھائی کو اپنے گھر والوں کے رویے کے بارے میں سب کچھ بتا دیا۔ وہ تلخی سے مسکرانے لگے اور کہنے لگے، یہ کہانی ہر پردیسی کی ہے۔ اگر یہاں محنت کرتے کرتے کوئی مر جائے تو گھر والے یہ سوچتے ہیں کہ وہ تنخواہ جو اسے ادا کی جائے گی اسے اس کی میت کو پاکستان منگوانے سے بہتر ہے کہ اسے وہیں کہیں کسی ویلفیئر کے ہاتھوں دفن کروا دیا جائے۔ بیٹا، یہ دنیا ہی اتنی مطلب پرست ہے، ہم جو پیسہ کماتے ہیں نا وہی ہمارا دشمن بن جاتا ہے۔ جب بھی گھر جانے کا سوچو تو گھر والوں کی کوئی نہ کوئی نیا کام یاد آ جاتا ہے جس کی وجہ سے ہمارا جانا کینسل ہو جاتا ہے۔ بچے کب پیدا ہوتے ہیں، کب اسکول جانے لگتے ہیں، کچھ پتہ نہیں۔ اگر کوئی کنوارا پردیس پہنچ جائے تو ہر سال اسے اگلے سال کا آسرا دے دے کر اس کی شادی کی عمر ہی نکال دیتے ہیں۔ اگر کوئی تنگ ہو کر پاکستان پہنچ جائے تو پھر خالی ہاتھ کھڑا رہ جاتا ہے۔ اس سے پوچھا جاتا ہے کہ اسے اپنے ساتھ کیا لائے ہو۔ بھائی کا ایک ایک لفظ میرے دل کو لگ رہا تھا۔ مجھے یہ بھی محسوس ہو رہا تھا جیسے بھائی کے ساتھ بھی ان کے گھر والوں کا رویہ اچھا نہیں تھا۔ میرے گھر سے اب بار بار فون آ رہے تھے، مگر سرفراز بھائی نے کہا تھا کہ کچھ دن ان لوگوں کو اگنور کرو تاکہ انہیں یہ بھی معلوم ہو کہ کسی کے ساتھ غلط کرنے کا کیا انجام ہوتا ہے۔ یہ بات میرے دل کو بھی لگتی تھی۔ میں پچھلے کئی روز سے گھر پر تھا لیکن سرفراز بھائی معلوم نہیں کس وقت کام پر جاتے تھے۔ وہ تو مسلسل گھر ہی تھے۔ جب میں نے پوچھا تو مسکرا دیے اور کہنے لگے کہ میں لمبی چھٹیوں پر ہوں۔ ان کے فلیٹ میں ہر قسم کی سہولت موجود تھی۔ میں جب بھی کام سے لوٹتا تو کھانا تیار رکھا ہوتا۔ اب اکثر سرفراز بھائی گھر پر نہیں ملتے تھے، وہ رات کو دیر سے گھر پہنچتے۔ میں نے ایک دو بار ان کے احترام میں کھڑے ہونے کی کوشش کی تو انہوں نے مجھے سختی سے منع کر دیا کہ دن بھر ڈیوٹی کرتے ہو، پھر میں جب گھر واپس آؤں تو تمہیں اٹھنے کی یا کچھ کرنے کی ضرورت نہیں۔ میں دل میں حیران رہتا تھا کہ سگے باپ سے زیادہ محبت تو مجھے یہ دور کا رشتہ دار دے رہا ہے۔ 2 ماہ کے بعد میرا گھر رابطہ ہوا تو گھر والوں نے گھما پھرا کر مجھ سے یہی سوال پوچھا کہ اس بار میں کہاں نوکری کر رہا ہوں اور میری تنخواہ کیا ہے۔ تو میں نے کچھ سوچ کر انہیں بہت تھوڑی تنخواہ بتا دی اور کہا کہ کچھ دن میں گھر پیسے نہیں بھیج سکوں گا کیونکہ میرے دوستوں نے ادھار پر پیسے لے کر میرا علاج کروایا ہے۔ مجھے اب اپنی اس قلیل تنخواہ میں اپنا قرض بھی اتارنا ہے۔ یہ سن کر میری اماں اور بھائیوں کا باقاعدہ موڈ خراب ہو گیا اور میں نے بھی سلام دعا کر کے فون بند کر دیا اور دل میں خدا کا شکر ادا کیا تھا کہ سرفراز بھائی نے مجھے مل کر اچھی خاصی دنیا داری سکھا ڈالی۔ اب پاکستان سے مجھے فون بھی نہیں آتا تھا۔ سرفراز بھائی رات کے پہر میں جب بھی ملتے تو مجھے یہی کہتے کہ بیٹا اپنے لیے کچھ سیونگ کرو تاکہ پاکستان جاؤ تو تمہارے پاس کم سے کم کوئی چھوٹا موٹا کاروبار کرنے کے پیسے تو ضرور ہوں۔ اور میں نے بھی ان کی یہ بات پلو سے باندھ لی۔ 6 ماہ تک میں مسلسل اپنے پاس پیسے جوڑے، پھر کبھی کبھار تھوڑے پیسے اپنے گھر میں بھیجنا شروع کر دیے۔ والدہ کبھی غصے سے اور کبھی پیار سے مجھ سے میری ساری تنخواہ کا تقاضا کرتی تو میں انہیں گھما پھرا کر جواب دے دیتا۔ کمپنی والوں نے مجھے رہائش بھی دی تھی۔ میں سرفراز بھائی کے پاس سے اپنی رہائش پر پہنچ گیا۔ جب میں سعودی عرب پہنچا تھا تو میں 20 سال کا نوجوان تھا۔ اب مجھے اتنا تجربہ ہو گیا تھا کہ میری سوچ 35 سال کے ایک سمجھدار مرد کے جتنی تھی۔ چھٹی والے دن میں سرفراز بھائی سے ملنے پہنچتا تو مجھے فلیٹ پر ہی ملتے۔ ایک بار سرفراز بھائی کے ساتھ میں باہر گھومنے نکلا تو میں ان کے ساتھ بات کرتا جا رہا تھا اور لوگ پیچھے مڑ کر حیرت سے میری طرف دیکھ رہے تھے جیسے میں کوئی پاگل ہوں۔ مجھے یہ دیکھ کر شدید حیرت ہوئی اور میں نے سرفراز بھائی سے اس بات کا ذکر کیا۔ وہ مسکرانے لگے۔ سرفراز بھائی مجھ سے تھوڑی دور کھڑے ریلنگ پکڑے آسمان کی طرف دیکھ رہے تھے۔ ہم دونوں کافی دنوں کے بعد ہوٹل پر کھانا کھانے آئے تھے۔
جب میں کھانا کا آرڈر دینے لگا تو وہ اٹھ کر کسی ضروری کام کا کہہ کر باہر نکلے۔ جب میں نے 2 پلیٹر کی سروسنگ منگوائی تو ویٹر حیرانی سے میری طرف دیکھنے لگا اور پوچھنے لگا، سر یہ دوسرا پلیٹر کس کے لیے ہے؟ میں نے اسے مسکرا کر کہا، میرے بڑے بھائی ہیں، میرے ساتھ کھانے پر موجود ہیں، وہ ابھی اٹھ کر باہر گئے ہیں۔ وہ ویٹر حیرت سے میری طرف دیکھتا ہوا چلا گیا اور میں بھی سر جھٹک کر کھانے کی طرف متوجہ ہو گیا۔ سرفراز بھائی 5 منٹ کے بعد واپس آ کر ٹیبل پر بیٹھ گئے۔ اچانک میرے واٹس ایپ پر پاکستان سے میسج آیا، میں اس کو دیکھنے لگا۔ اچانک مجھے شرارت سوچی کہ میں سرفراز بھائی کسی گہری سوچ میں تھے۔ میں نے اپنی اور ان کی تصویر بنا لی۔ یہ دیکھ کر میں حیران تھا، میری تصویر میں فون میں تو بن چکی تھی لیکن سرفراز بھائی کی تصویر نہیں بن پا رہی تھی۔ میں بار بار تصویر بنانے کی کوشش کر رہا تھا۔ اچانک بھائی کی نظر مجھ پر پڑی اور وہ مسکراتے ہوئے میری طرف دیکھنے لگے۔ نہ جانے کیوں ان کی مسکراہٹ سے مجھے عجیب طرح کا خوف محسوس ہوا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ یہ کہہ کر اٹھ کر چلے گئے کہ میں انہیں اپنے کسی دوست سے ملنے جا رہا ہوں، میں ابھی اپنی رہائش گاہ پر پہنچ جاؤں گا۔ 2-3 روز کے بعد بھائی کا میسج نہیں ملا تو میں ان کی رہائش گاہ کا چکر لگایا تو باہر تالا تھا۔ میں نے پڑوسیوں سے پوچھا تو وہ حیرت سے میری طرف دیکھنے لگے اور کہنے لگے، یہ فلیٹ تو کافی عرصے سے بند پڑا ہے۔ میرے کانوں میں ایک دم سائیں سائیں ہو رہی تھی۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے زور سے خود کلامی کی۔ میں نے فون نکال کر سرفراز بھائی کا نمبر ملانا شروع کر دیا مگر نمبر تو مسلسل بن جا رہا تھا۔ مجھے ایک دم بے انتہا فکر محسوس ہوئی۔ میں واپس اپنی رہائش گاہ پر پہنچ گیا۔ مسلسل کئی روز تک میں بھائی کا نمبر ملاتا رہا۔ پھر ایک روز چھٹی والے دن میں اسی بلڈنگ میں پہنچ گیا اور اس چوکیدار سے پوچھا کہ فلیٹ نمبر 229 میں رہنے والے سرفراز احمد کب سے اپنے فلیٹ پر نہیں ہے۔ وہ مجھے خوفزدہ نظروں سے دیکھنے لگا اور پھر مجھے بلڈنگ کی مینجمنٹ کے پاس لے کر چلا گیا۔ ان لوگوں نے پہلے مجھ سے میری شناخت مانگی تو میں نے کہا کہ میں ان کا کزن ہوں اور پچھلے کچھ دنوں سے ان سے رابطہ نہیں ہو رہا، اس لیے میں سخت پریشان ہوں۔ انہوں نے جو بات بتائی وہ میرے پیروں سے نیچے سے زمین کھسک گئی۔ سرفراز بھائی تو 2 سال پہلے ٹریفک حادثے میں بری طرح سے زخمی ہو کر وفات پا چکے تھے۔ 3 ماہ تک ان کی میت سرد خانے میں رکھی تھی تو ان کے گھر والوں نے کہا کہ انہیں سعودی عرب کے ہی کسی قبرستان میں دفنا دیا جائے۔ ان کے یار دوستوں نے ان کے تدفین کے انتظامات مکمل کیے۔ یہ سن کر میرا دل خون کے آنسو رونے لگا۔ مطلب وہ بے چین اور دکھی روح میری مدد کرنے کے لیے مجھ تک پہنچی تھی۔ مجھے ہوٹل کے ویٹر کا خوفزدہ چہرہ یاد آیا تھا جب میں مسلسل سرفراز بھائی کے ساتھ بات کر رہا تھا اور وہ دوسرے لوگوں کو کھانا دیتے ہوئے بار بار میری طرف دیکھے جا رہا تھا۔ میں اسی روز بڑے دکھی دل کے ساتھ اپنی رہائش گاہ پر جا پہنچا۔ ابھی میں سونے کے لیے لیٹا ہی تھا، اچانک میرے کمرے کے دروازے پر ہلکا سا کھٹکا ہوا اور دروازہ کھول کر سرفراز بھائی اندر آ گئے۔ میں نے دیکھ کر ڈرا نہیں بلکہ اٹھ کر بیٹھا۔ وہ میرے سامنے بیٹھے تھے۔ کچھ دیر چپ رہنے کے بعد کہنے لگے، جب میرا ایکسیڈنٹ ہوا تھا تو میں کئی روز زندگی اور موت کے بیچ میں جھول رہا تھا۔ میرے دوستوں نے کوشش کی کہ میرا علاج کروا لیں لیکن میں بہت بری طرح سے زخمی تھا۔ میری تو آخری وقت میں تمہاری بھابھی اور بچوں سے بات بھی نہیں ہو پائی تھی۔ میں بھی ہوش پڑا ہوا تھا۔ میرے دوست بار بار پاکستان رابطہ کر رہے تھے کیونکہ وہ جانتے تھے کہ پیچھے میں ایک بہت بڑا خاندان چھوڑ کر یہاں کمانے آیا تھا۔ میرے دوست بڑے دکھ کے ساتھ میرے بے ہوش وجود کے سامنے کھڑے ہو کر جب وہ باتیں کہتے تھے تو میں سب کچھ سن کر اندر ہی اندر روتا رہتا تھا اور پھر میں دم توڑ دیا تھا۔ میری واپسی پر کافی رقم لگ رہی تھی۔ میرے دوستوں نے ایک بار پھر اسی آس امید پر گھر والوں سے رابطہ کیا تو میرے باپ نے روتے ہوئے ان سے کہا کہ ان کا بیٹا تو چلا گیا ہے لیکن پیچھے گھر کے حالات اس بات کی اجازت نہیں دیتے کہ وہ اپنے پردیسی بیٹے کی میت کو واپس لا سکیں۔ اس لیے انہوں نے درخواست کی تھی کہ پاکستانی مزدوروں اور کسی فلاحی تنظیم کی مدد سے میری میت کو سعودی عرب میں ہی دفن کروا دیا جائے۔ میں بڑے دھیان کے ساتھ ان کی باتیں سن رہا تھا۔ سرفراز بھائی کہنے لگے، اگر باپ مر جائے تو بچے یتیم ہو جاتے ہیں۔ میرے بیوی بچوں کو نہ جانے ان لوگوں نے کس حال میں رکھا ہوگا۔ میری چھوٹی بیٹی میری سعودی عرب آمد کے 2 ماہ بعد پیدا ہوئی تھی۔ میں جب بھی اس کے لیے کھلونے لے کر بھیجتا تو یہی سوچتا تھا کہ اگلی بار میں خود جاؤں گا
اپنی گڑیا کے کھلونے لے کر اور اسے گود میں اٹھا کر خوب سارا پیار کروں گا۔ یوں ہی دیکھتے میری بچی 3 سال کی ہو گئی تھی، لیکن میں نے کبھی اسے دیکھا نہیں تھا۔ بھائی اب سسکیاں لے کر رو رہے تھے اور میری بھی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ ہر بار مجھے اچھی طرح حالت میں دکھنے والے سرفراز بھائی اس روز زخمی اور ٹوٹے پھوٹے دکھائی دے رہے تھے، جیسے آج ہی ان کے ساتھ وہ حادثہ پیش آ گیا ہو۔ وہ مجھے یہ نصیحت کرتے ہوئے وہاں سے غائب ہو گئے، کبھی کسی کے لیے اتنی قربانیاں مت دینا کہ تمہیں ہی دفن کرتے ہوئے ذرا بھی افسوس نہ ہو۔ میں نے ان کی باتیں اور ان کی داستان سن کر اندر سے ہل چکا تھا۔ میں نے وقت دیکھا تو ابھی 4 ہی بجے تھے۔ پاکستان کال کرنے کا کوئی فائدہ نہیں تھا، میری طبیعت بہت عجیب ہو رہی تھی۔ اگلے روز میں نے چھٹی لی اور دن کے وقت جب گھر فون کیا تو بہانے سے پوچھا کہ امی کے کزن کے بیٹے سرفراز بھائی کا کچھ اتا پتہ معلوم ہے؟ تو میری طرف دیکھ کر کہنے لگے کہ بیٹا تم کیوں پوچھ رہے ہو، اس کا تو 2 سال پہلے بہت بری طرح سے ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا اور کچھ روز ہاسپٹل میں تھا، پھر فوت ہو گیا۔ اس غریب کی تو میت بھی پاکستان نہیں لا جا سکی۔ اور پھر فائزہ باجی نے بھی بہت غلط کیا، دلہن کو اس کے بچوں کے سمیت گھر سے نکال دیا۔ دلہن کے باپ اور بھائی نے کوشش کی کہ وہ سرفراز کے حصے میں کچھ حصہ تینوں بچوں کے نام کر ڈالے، لیکن باجی اور بھائی نے ایسا کچھ نہیں ہونے دیا۔ مجھے اب سعودی عرب میں کام کرتے ہوئے 6 برس ہونے والے تھے۔ میں نے اپنے پاس اتنے پیسے جمع کر لیے تھے کہ پاکستان پہنچتے ہی اپنے لیے ایک اچھا سا کاروبار کر سکوں۔ یہاں کی سخت محنت اور اکیلے پن نے مجھے اندر سے کھوکھلا سا کر دیا۔ میں نے ابا اور اماں سے بات کی کہ میں پاکستان واپس آنا چاہتا ہوں، تو ان کا رویہ مجھ سے سخت ہو گیا اور وہ مجھ سے کہنے لگے کیا فائدہ ایسی جوان اولاد کا جو ماں باپ کے بڑھاپے کا سہارا نہ بن سکے اور نہ ہی ان کی ذمہ داریاں پوری کروانے میں ان کی مدد کر سکیں۔ اگر تم باہر رہتے ہو تو یہ کیوں نہیں سوچتے کہ تمہارے گھر والوں کے کتنے مسئلے مسائل ابھی حل ہونا باقی ہیں۔ ساری دنیا کے بیٹے دور پردیس میں کما رہے ہیں، کوئی بھی تمہاری طرح ہمت ہار کر گھر والوں کو پریشان نہیں کرتا۔ اماں ابا نے مجھے سخت باتیں سنائی تھیں جنہیں سن کر میرا موڈ بہت زیادہ خراب ہو گیا اور میں نے بنا کوئی جواب دیے موبائل فون رکھ دیا۔ میں نے دل میں پختہ ارادہ کر چکا تھا کہ مجھے کیا کرنا ہے۔ میں مزید 6 ماہ یہاں رہ کر اپنے ہاتھ مضبوط کیے اور ایک دن بنا بتائے پاکستان جانے کی تیاری کر لی۔ جس روز مجھے پاکستان واپس جانا تھا اسی روز رات کو پھر سے سرفراز بھائی میرے پاس آئے تھے۔ ان کے پاس چھوٹا سا سوٹ کیس تھا۔ انہوں نے میرے سامنے رکھتے ہوئے کہا شاہد تمہارے پاس میری امانت ہے، جیسے ہی پاکستان پہنچو تو اپنی بھابھی اور بچوں سے مل کر انہیں یہ دے دینا۔ اور پھر مجھ سے گلے مل کر رخصت ہو گئے۔ آج ان کی آنکھوں میں بے تحاشا درد تھا۔ ایئرپورٹ پر جب سوٹ کیس کو کھولا گیا تو اس میں بچوں کے لیے کپڑے، کھلونے اور بھابھی کے لیے تحفے تحائف تھے۔ وہ رات کو مجھے ایک بھائی رقم دے کر بھی چلے گئے تھے جو شاید انہوں نے پاکستان جانے کے لیے جمع کر رکھی تھی۔ جب میں ویٹنگ روم میں بیٹھا اناؤنسمنٹ کا انتظار کر رہا تھا تو سرفراز بھائی سفید کپڑوں میرے برابر میں بیٹھے تھے۔ ہم دونوں ایسے باتیں کر رہے تھے جیسے عام انسان کرتے ہیں۔ اس روز مجھے سعودی عرب کی زمین سے رخصت کرنے والا کوئی انسان نہیں بلکہ ایک دکھی باپ اور ایک مظلوم شوہر کی روح تھی۔ میں جب اچانک پاکستان پہنچا اور میں نے رات کو اپنے دروازے پر دستک دی تو سبھی لوگوں کے منہ حیرت سے کھلے کے کھلے رہ گئے۔ اماں ابا نے مجھے گلے لگایا اور حیرت سے پوچھنے لگے بیٹا تم نے واپسی کے بارے میں کسی کو بتایا بھی نہیں؟ تو میں نے عجیب سے انداز میں مسکرا کر بتایا اگر بتا دیتا تو اب یہاں نہ ہوتا۔ ہر بار کی طرح کوئی نہ کوئی مجبوری سنا کر مجھے سعودی عرب نہ چھوڑنے پر مجبور کر دیا جاتا۔ وہ چھوٹا سوٹ کیس جو کسی کی امانت تھا میں نے خاص طور پر اپنے سامنے کمرے میں محفوظ رکھا۔ میری بہنوں اور بھابھیوں کی نظر مسلسل اسی پر گڑی تھی۔ انہیں لگتا تھا کہ میں ان کے لیے کچھ خاص تحفے تحائف لایا ہوں اور جیسے ہی میرا موڈ ٹھیک ہو گیا میں انہیں سونپ دوں گا، لیکن میں جانتا تھا کہ مجھے یہ جلد از جلد امانت ان کے مالکان تک پہنچانی ہے۔ گھر والوں کا رویہ کچھ خاص اچھا نہیں تھا۔ میں تیسرے روز ہی سرفراز بھائی کے گھر جا پہنچا۔ دیکھا تو اچھا خاصا مکان بنا ہوا تھا، 2 گاڑیاں بھی کھڑی تھیں۔ خالہ بڑی محبت سے ملی، کہنے لگی میری نسرین سے کچھ دن پہلے بات ہوئی تھی، اس نے تمہاری واپسی کا نہیں بتایا، خیر ہے اچانک ہی واپس آ گئے؟ میں نے کہا خالہ پردیس میں زندگی کاٹنا بہت مشکل ہے اور ویسے بھی میرا ایکسیڈنٹ ہوا
تو مجھے سارے یاروں دوستوں نے یہی مشورہ دیا کہ اس بار اللہ نے تمہاری جان بچا دی ہے، جیسے ہی ٹھیک ہو جاؤ تو کچھ عرصہ کما کر پاکستان واپس پہنچ جاؤ، یہیں پر کوئی چھوٹا موٹا کاروبار کروں گا، اب واپس نہیں جاؤں گا۔ میرے ایکسیڈنٹ کا سن کر ان کے چہرے پر ایک لمحے کے لیے کوئی سایہ سا لہرا گیا۔ شاید ماں کا دل تھا، اپنے بیٹے کی یاد نے ستایا ہوگا۔ میں نے سرفراز بھائی کا افسوس کیا تو منہ پر دوپٹہ رکھ کر رونے لگی اور کہنے لگی، جوان بیٹا تھا، گھر کی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے پردیس گیا، بہت محنت کی اس نے وہاں پر، یہاں تمہارے خالو اس سے پیسے کاروبار کر لیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے بڑا احسان کیا کہ بچوں کے سر پر چھت بھی اپنی ہو گئی اور کاروبار بھی بہت ہو گیا۔ جس وقت سرفراز کا ایکسیڈنٹ ہوا اس وقت سارا پیسہ پھنسا ہوا تھا۔ ہم نے بڑی کوشش کی کہ اسے اپنی دیس کی مٹی میں دفن کر سکیں، لیکن ایسا نہیں ہو سکا۔ میں نے غور سے بیٹھ کر ان کے چہرے کی طرف دیکھ رہا تھا۔ میں تو یہ بھی نہیں بتا سکتا تھا کہ میں ان کے مرحوم بیٹے سے مل کر کیسا محسوس کرتا تھا، اور دنیا سے چلے جانے کے بعد وہ اپنی بیوی اور بچوں کے بارے میں کس قدر پریشان ہیں۔ میں نے بہانے سے ان کے زہرا بھابھی اور بچوں کے متعلق پوچھا تو کہنے لگی، بیٹا کیا بتائیں، رشتہ دار بڑے لالچی نکلے۔ ابھی عدت پوری نہیں ہوئی تھی کہ اس کے گھر والے پہنچ گئے اور کہنے لگے کہ ہمیں سرفراز کا حصہ چاہیے۔ میں نے بڑا سمجھایا، ابھی بچے تو بڑے چھوٹے ہیں، بڑے ہو جائیں پھر دیکھتے ہیں، لیکن وہ باضد تھے کہ اس مکان کو بیچ دو اور سرفراز کا حصہ دے دو۔ اب تم ہی بتاؤ، اس مکان کے علاوہ تو ہمارا کوئی سہارا نہیں، اگر ہم اسے بیچ دیں تو ہم کہاں جائیں؟ اسی بات کی تلخی ہوئی تو ہماری بھابھی بچوں کو لے کر فوراً میکے چلی گئی، اور وہ لوگ تو بس اسی کوشش میں ہیں کہ کچھ نہ کچھ کر کے یہ مکان بک جائے اور وہ یہ رقم ان کے باپ اور بھائی ہتھیا لیں۔ ارے ابھی تو زہرا جوان ہے، میں اسے سرفراز کا حصہ دوں اور وہ کل کو کسی غیر کے ساتھ شادی کر کے اس کے بچے رول دے تو پیسے تو سارے ان کے نانا اور ماما ہڑپ کر لیں گے، بچوں کا کیا فائدہ ہوگا؟ وہ بڑے جذباتی انداز میں مجھے سب بتا رہی تھی، تو میں نے بڑے افسوس کے ساتھ ان کی طرف دیکھا اور سرفراز بھائی کا چہرہ ایک دم میرے ذہن میں آ گیا۔ وہ مجھے کھانے کے روکتی رہ گئی، لیکن میں فوراً وہاں سے اٹھا۔ میں اب زہرا بھابھی کے گھر پہنچا تو کیا دیکھتا ہوں، سرفراز بھائی کے تینوں بچے میلے کچیلے کپڑوں میں گھوم پھر رہے تھے۔ بھابھی خود کافی پریشان حال تھی، ان کے گھر کا صحن کچا تھا۔ مجھے دیکھ کر وہ افسردہ سی ہو گئی۔ میں نے بچوں کو بلا کر انہیں پیار کیا۔ ان کے ابا مجھے لے کر صحن میں ہی بیٹھ گئے، بڑے دکھی دل کے ساتھ بتایا کہ میری خالہ نے ان کے ساتھ کیا کیا۔ میں نے سن کر افسوس کر سکتا تھا، پھر انہوں نے دبے دبے لفظوں میں بتایا کہ جب سے زہرا واپس آئی ہے میری بہویں بھی کچھ خاص خوش نہیں ہیں۔ میری بیٹی بڑی صبر والی ہے، ہر وقت کام کاج میں خود کو مصروف رکھتی ہے، لیکن پھر بھی بچے تو نہ سمجھ ہیں، اگر کوئی شرارت کرتے ہیں تو فوراً انہیں طعنہ دیا جاتا ہے کہ یہ تمہارے باپ کا گھر نہیں ہے۔ میرا اسی بات پر بہوؤں کے ساتھ لڑائی جھگڑا ہو جاتا ہے کہ میرے ہوتے ہوئے میری بیٹی کا یہ حال ہے، اگر میں چلا گیا تو نہ جانے ان کا کیا حال ہوگا۔ میری نظر مسلسل زہرا بھابھی پر ٹکی تھی، وہ مجھ سے 4-5 سال ہی بڑی ہوگی، لیکن بیوگی کے صدمے نے انہیں برسوں کا مریض بنا کے رکھا۔ میں نے دل ہی دل میں ایک مضبوط فیصلہ کیا تھا۔ میں نے ان کے والد کے حوالے وہ سامان کیا جو سرفراز بھائی نے مجھے دیا تھا، اور کہا کہ یہ ان کے دوست کے پاس ان کی امانت رکھی تھی اور اس کا ذکر وہ اس کے سسرال میں ہرگز نہ کریں۔ وہ رقم میں نے جان بوجھ کر نہیں دی۔ بھابھی نے میرے سامنے ہی وہ سوٹ کیس کھولا تو ان کی آنکھوں سے ساون برس رہا تھا۔ میں چپ چاپ واپس لوٹا، کئی دن ادھر ادھر گھومتا پھر رہا تھا۔ میں نے ایک مناسب جگہ کرائے پر دی اور الیکٹرانکس کی دکان کھول لی۔ میں نے سب اتنی خاموشی سے کیا کہ میرے گھر والوں کو جب یہ معلوم ہوا تو وہ تقریباً چیخ اٹھے۔ وہ اسی خیال میں تھے کہ مجھے مجبور کر کے واپس سعودی عرب بھیج دیں گے۔ پھر میری ماں اور بہن یہ سوچ کر خاموش رہ گئے کہ چلو اچھا کاروبار ہے، کچھ نہ کچھ تو گھر میں آیا کرے گا۔ جب میں نے گھر میں زہرا بی بی سے نکاح کرنے کی بات کی تو ہمارے گھر میں بہت بری طرح سے ہنگامہ پھوٹ گیا۔ میری ماں نے جیسے ہی زہرا بھابھی کے بارے میں غلط باتیں کرنے کی کوشش کی تو میں نے بڑی سختی سے انہیں خاموش کروا دیا اور یہ اچھی طرح سے بتا دیا کہ اب وہ چھوٹا موٹا شاہد نہیں ہوں، بلکہ 6 سال پردیس کی خاک چھاننے والا ایک سمجھدار انسان ہوں۔ میں نے انصاف کہہ دیا کہ اگر وہ رشتہ نہیں کریں گی تو میں محلے کے 2 بزرگ لے جا کر ان سے نکاح کر لاؤں گا، اور ساتھ یہ شرط بھی رکھی کہ اگر گھر والے چاہتے ہیں کہ میں ہر ماہ انہیں معقول رقم دوں تو میری زہرا سے شادی کروائیں۔
میں نے زہرا کے والد کو گھر سے نکلتے ہوئے سب کچھ سمجھا دیا تھا۔ زہرا اس رشتے کے لیے راضی نہیں تھی، لیکن اس کے ابو نے اسے منا لیا۔ سادگی سے نکاح کر کے میں زہرا کو اپنے گھر والوں کے سامنے گھر کی بجائے اپنے الگ لیے ہوئے کرائے کے مکان میں پہنچا تو سب ایک دم شوق رہ گئے۔ میں جس طرح جانتا تھا کہ ایک بیوہ سے نکاح کر کے میں خود کو کتنا مرضی اس کے ساتھ اچھا سلوک پرکھوں، لیکن میرے گھر والے اس رشتہ دار کو کبھی اسے جینے نہیں دیں گے۔ اس لیے میں نے سوچ سمجھ کر سارا انتظام پہلے ہی کر رکھا تھا۔ میری ماں نے مجھے روایتی دھمکی بھی دی کہ وہ مجھے دودھ نہیں بخشے گی، مگر میں ڈیٹھ بنا رہا۔ میں نے موت کے قریب جا کر زندگی کی اہمیت کو جان لیا تھا۔ شادی کی پہلی رات میں نے زہرا کو اس کے سابقہ شوہر کا جمع ہوا پیسہ دے دیا اور کہا تھا کہ ان کے دوستوں نے ان کی امانت سنبھال کر رکھی تھی۔ میں جانتا تھا کہ اسے کچھ وقت کی ضرورت ہے، اس لیے اس پر کوئی زور زبردستی نہیں کی۔ اسے کہا وہ تینوں بچے مجھے اپنی سگی اولاد سے زیادہ عزیز رہیں گے اور ان کے مستقبل کے لیے مجھ سے جو بن پڑے گا میں کروں گا۔ ہماری شادی کو 7 سال ہو چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے بھی 2 بیٹیوں سے نوازا ہے۔ کاروبار اچھا چل رہا ہے۔ کچھ عرصے کے بعد اماں بھی مجھ سے راضی ہو گئیں۔ امید ہے کہ جلد ہی اپنا گھر بھی بنوا لوں گا۔ زہرا نے سرفراز بھائی کے سارے پیسے بچوں کے لیے رکھ دیے تھے، جو ان کا حق بھی بنتا ہے۔ پردیس جانے والے سارے بھائی اس حقیقت کو اپنے ذہن میں رکھیں کہ اپنی بیوی اور بچوں کے لیے آپ پوری دنیا ہیں۔ اگر آپ کو کچھ ہو جاتا ہے تو انہیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا۔ باقی لوگوں کے لیے آپ صرف ایک ATM مشین ہیں۔ تو اپنے پیاروں کے لیے کچھ انتظام لازمی کریں تاکہ کل کلاں کو آپ بھی ایسی تکلیف سے بچ سکیں۔ آج کی کہانی آپ کو کیسی لگی کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔